الحمدللہ ابو داؤد میں روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے مرفوعاً، اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیبلغ بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، آدمی حسن اخلاق کی وجہ سے صائم النہار اور قائم اللیل کا درجہ پا لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ابو داؤد اور ترمذی میں ابو دردہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، یہ حدیث بھی جید الاسناد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو دردہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شيء يوضع في میزان العبد اثقل من حسن الخلق، بندے کے میزان میں حسن اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں، اور صاحب خلق اچھے اخلاق والا اپنے اخلاق کی بدولت صائم اللیل، صائم النہار اور قائم اللیل کے درجے کو پاتا ہے۔ بہت سی حدیثیں ہیں اس باب کے اندر، تو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت اس آیت کو، اس حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اگر کامل مومن ہونا ہے تو اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ہے، جس کے اخلاق جتنے اچھے ہیں وہ اتنا کامل ہے۔ وَيَنْتَبُونَ إِلَىٰ أَن تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، اور اس بات کی ترغیب دیتے ہیں، یندبون ندب یندبو یدعون ویحثون، اس بات کی طرف بلاتے ہیں، ابھارتے ہیں، رغبت دلاتے ہیں کہ صلہ رحمی کرو، جو تم سے رشتہ کاٹے اس سے رشتہ اپنا جوڑو، سل من قطعک، اور جو تم کو تمہارے حق سے محروم کر دے تم اس کو دو، جو تم کو نہ دے وہ تم اس کو دو، اس نے دعوت نہیں تم کو دی کسی تقریب میں لیکن تم اس کو دو، اگر اس نے تم کو تمہارے حق سے محروم کیا ہے، تم کو نیگلیکٹ کیا ہے، تم اس کو یاد رکھو، تحفے تحائف بھیجو، وہ تعطی من حرمک، زبردست بات ہے۔ وتعفو عمن ظلمک، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، درگزر کر دو، اس سے انتقام نہ لو، اس کے ظلم کا بدلہ اس سے مت لو، اس کا مواخذہ مت کرو، یہ انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری رفعت اور عزت کا باعث ہوگا۔ حدیث ہے معاذ بن انس الجہنی سے ابو داؤد اور ترمذی میں، جس کی صنعت کو علامہ البانی نے حسن کہا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے غیظ و غضب کو کسی پر انڈیل سکتا ہے، یعنی جو چاہے وہ اس کے ساتھ کر سکتا ہے، اس بات پر قادر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو کہتے ہیں نا دل کو مسوس کے رہ جانا، غصے کو پی جانا، ضبط کر لینا، اور انتقام پر پوری قدرت رکھنے کے باوجود بھی غصے کو پی جانا اور وہاں سے چل دینا، تو جس نے اپنے غصے کو ختم کر دیا، حالانکہ وہ جو سامنے والے کے ساتھ جو کچھ کرنے پر قادر تھا وہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے غصے کو پی لیا، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن علی رؤوس الخلائق مخلوق کے سامنے پکار کے کہے گا کہ فلاں جاؤ جنت کی حوروں میں سے جو حور پسند ہو وہ تم لے لو۔ اللہ تعالیٰ اس کو پکارے گا علی رؤوس الخلائق حتی یخیرہ من ای الحور شاء، جاؤ اختیار ہے تم کو، جو حور چاہو تم پسند کرو۔ اللہ اکبر، جو تم سے رشتہ کاٹے اس سے رشتہ جوڑو، زبردست بات ہے۔ حدیث صحیح ہے بخاری میں، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لیس الواصل بالمکافی، بدلہ چکانے والا یہ رشتہ جوڑنے والا نہیں ہے، اس نے آپ کو دیا تو آپ نے جوڑا، وہ آپ کے یہاں آتا ہے تو آپ اس کے یہاں جاتے ہیں، وہ دعوت میں آپ کو یاد کرتا ہے، کسی تقریب میں بلاتا ہے تو آپ بلاتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ جو جس کا رشتہ کاٹ دیا جائے آدمی اس کاٹنے والے سے اپنا رشتہ جوڑے، ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ، جس سے رشتہ داری ہمارے کسی رشتہ دار نے جس سے اپنی رشتہ داری کاٹ لی ہو، ترک تعلق کر لیا ہو، آنا جانا چھوڑ دیا ہو، ملنا ملانا چھوڑ دیا ہو، آپ اس سے رشتہ جوڑ سکیں۔ باقی رہا کہ اگر وہ آپ کو دیتا ہے اور آپ کو یاد کرتا ہے تو آپ بدلہ چکا رہے ہیں، تو یہ اس کا جوڑنا نہیں کہتے۔ واصل وہ ہوتا ہے جو کٹے ہوئے رشتے کو جوڑے، نہ کہ بدلہ چکانے والا۔ لیس الواصل بالمکافی وتعطی من حرمک، اور جو تم کو تمہارے حق سے محروم کر دے اس پر احسان کرو۔ بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، خوبصورت حدیث ہے مسلم شریف کی، معنی کے اعتبار سے بڑی زبردست حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال،
وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی، اور جب بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے انتقام پر قادر ہونے کے باوجود تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتا ہے، اور اللہ کے لیے تواضع اور خاکساری اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بلندی درجات سے نوازتا ہے. آگے فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کی کیا خوبی ہونی چاہیے، وَيَأْمُرُونَ بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ، وہ حکم دیتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، مگر اطاعت مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے. اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں والدین کی اطاعت نہیں ہے، کسی مخلوق کی نہیں، کسی مخلوق کی نہیں. تو شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے والدین کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کے حکموں کو بجا لانا، ان کے ساتھ احسان کرنا، ہمیشہ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، نرم پہلو اختیار کرنا، شفقت، مہربانی، لطف کے ساتھ پیش آنا، کیونکہ ان کا حق بہت بڑا حق ہے. اللہ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق ذکر کیا، پہلے اپنا حق ذکر کیا ہے اور اس کے بعد مخلوق میں رشتہ داروں میں سب سے پہلے والدین کا ذکر کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اللہ کے حق میں داخل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جی سورہ اسراء بنی اسرائیل آیت نمبر 23 20:23 تمہاری رب نے فیصلہ فرمایا، تمہاری رب نے وصیت فرمائی کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. سورہ لقمان میں اللہ نے کہا اشکر لی ولی والدیک الی المصیر، میری شکر گزاری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری. فوراً اللہ نے اپنے حق کے بعد ہی والدین کا ذکر کیا، اور حدیث بر الوالدین کی فضیلت میں بہت زیادہ ہے. امام بخاری کے الادب المفرد پڑھیے ماشاء اللہ، اور بھی کتب حدیث، ریاض الصالحین وغیرہ دیکھیے. صحیح میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ای العمل افضل، آپ نے کہا الصلاۃ فی اول وقتها، وقت اول میں نماز پڑھنا یہ سب سے افضل عمل ہے. پھر میں نے کہا ثم ای، قال الجہاد فی سبیل اللہ، کیونکہ اسے دین کی نصرت اور حمایت. کہا ثم ای، قال بر الوالدین. بر کا معنی ہوتا ہے کہ نیکی اور بھلائی کا کام میں توسع، جتنا زیادہ سے زیادہ نیکی اور بھلائی کے ساتھ تم پیش آ سکتے ہو وہ اپنے والدین کے ساتھ ہو. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ذکر کی ہے، اور مسلم میں بھی روایت ہے. نبی صاحب نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صاحب سے روایت کرتے رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف رجل ادرک والدیہ او احدہما فلم يدخلہ الجنہ. اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، ذلیل و رسوا. ناک خاک آلود ہو ذلت و رسوائی سے عبارت ہے. جس نے اپنے والدین کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان دونوں نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا، یعنی ان کی دعاؤں کا مستحق نہیں ہو سکا، ان کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت و فرما برداری کر کے، ان کے ساتھ لطف و مدارات کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہیں بنا سکا. اسی طریقے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے الا انبئکم باکبر الکبائر قلنا بلا یا رسول اللہ، بڑے سے بڑے گناہوں کا ذکر نہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ الاشراک باللہ. اور پھر دوسرے نمبر پر فرمایا وہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی. اور آپ لیٹے ہوئے تھے، اس کے بعد بیٹھ گئے، ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ سنبھل کے بیٹھ گئے. اس کے بعد الا وقول الزور الا وشہادۃ الزور الا وقول الزور، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی. کیونکہ آدمی اس کی پرواہ نہیں کرتا اتنی جتنی کہ وہ شرک سے بچنے کی کوشش کرتا ہے یا والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے. قول زور، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا لوگوں کے نزدیک ایک عام سی بات ہو گئی، جبکہ بندوں کا معاملہ ہے. یہ کسی پر جرم ثابت کرنے کے لیے جھوٹی گواہی دے دیا، کسی کو قاتل ثابت کرنے کے لیے عدالت میں جا کر پیسے لے کر جھوٹی گواہی دے دی. تو اسے اس کی سنگینی کو بتانے کے لیے آپ نے کہا، یہ نہیں کہ صاحب بار بار تکرار کر رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب یہ شرک اور حقوق الوالدین سے بڑھ کے ہے. نہیں، سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، اس سے بڑھ کے تو کوئی ہے ہی نہیں. لیکن اس کو آپ نے ایک مرتبہ فرمایا الا وقول الزور الا وشہادۃ الزور، خبردار جھوٹی بات نہ کرو، جھوٹی گواہی نہ. تو یہ بار بار اس لیے کہا کہ لوگ اس میں سستی اور مداہنت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جھوٹ چلو کوئی بات نہیں، حالانکہ اس کی سیدھی ضرب دوسروں پر پڑتی. چلیے صاحب، اور کہا وَيَأْمُرُونَ بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ، والدین کے ساتھ بر کا حکم دیتے ہیں، نیکی اور بھلائی سے پیش آنے کا، نرم پہلو اختیار کرنے کا، شفقت کرنے کا، لطف و مدارات کرنے کا. جو بھی خیر اور بھلائی ہے زیادہ سے زیادہ والدین کے ساتھ پیش کرتے ہیں.
اور اس کے بعد فرمایا وہ صلۃ الارحام، یہاں صلۃ الارحام لائے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے، احسان کرتے ہیں قرابت مندوں پر. اصحاب جو ذو النسب ہیں، ددیالی نالیالی رشتے والے ہیں، اور پھر سسرالی رشتے والے بھی ہمارے رشتے دار ہیں، ان پر بھی نرمی کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، ان کے حالات جانتے ہیں، ان کے حالات کی رعایت کرتے ہیں، اگر ان کی کچھ مدد کی ضرورت ہو تو مدد کرتے ہیں. جی صلۃ الارحام رحیم سے ہے، ارحام جمع رحیم کی ہے. جی یعنی قرابت مندی مراد ہے، کیونکہ سب ایک ہی رحم سے نکلے ہوئے ہیں. تو صلۃ الارحام جو ہے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا واجب ہے، اور قطیعت حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رشتوں سے کہا کہ من وصل کے وصلہ اللہ ومن قطع کے قطعہ اللہ، جو رشتے کو جوڑے گا اللہ سے اس کو اپنی رحمت سے جوڑے گا، جو رشتے کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے کاٹ دے گا. تو صلۃ الارحام رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا واجب ہے، اور قطیعت رحم حرام ہے. لا الہ الا اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحین میں جبیر بن مطعم سے، مطعم بن حدیث روایت کرتے ہیں اپنے والد سے جبیر، لا يدخل الجنة قاطع رحم، رشتہ داری کو کاٹنے والے جنت میں داخل نہیں، وعید ہے. اور اسی طریقہ سے صحیحین میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے رسول نے فرمایا من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی روزی میں کشادگی عطا فرمائے اور مرنے کے بعد بھی اس کا تذکرہ جمیلہ باقی رہے، اس کا ذکر خیر باقی رہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اسی طرح شیخ اللہ فرماتے ہیں وہ حسن الجوار، اور مسلمان اہل سنت والجماعت اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. ملاقات ہوتی ہے تو سلام کرتے ہیں، کوئی خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، ہدیے تحفے بھیجتے ہیں، کسی معاونت کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے پڑوسی کو تو اس کی مدد کرتے ہیں، تکلیفوں کو اس سے دور کرتے ہیں. جبکہ آج کل دیکھ لیجیے تو عدالت میں مقدمات جو ہیں وہ پڑوسیوں کے پڑوسیوں سے. پڑوسیوں کی حفاظت کرنا، ان کے حقوق کی رعایت کرنا، یہ کمال درجے کا ایمان ہے، یہ ایمان کی کمال کی علامت ہے اور عمدہ اخلاق کی علامت ہے. قرآن نے کہا ہے نا سورہ نساء کی آیت نمبر 36 جو آیت الحقوق العشرہ کے نام سے مشہور ہے، اس میں اللہ نے کہا والجار ذی القربى والجار الجنب، رشتہ دار پڑوسی اور دور کا پڑوسی. اور اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے ابو رضی اللہ عنہ کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، اللہ اور آخرت پر ایمان جو لاتا ہو، کیونکہ یہی چیز ہے جو انسان کو نیک اعمال پر ابھارتی ہے اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے. اسے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا تقاضا یہ ہے کہ فلیکرم جارہ. صحیح ہے نہیں میں روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، سب ہم لوگ جانتے ہیں سنتے ہیں، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جبریل ہمیشہ وصیت کرتے رہے، ما زال فعل استمرار ہے، ہمیشہ وصیت کرتے رہے پڑوسیوں کے ساتھ سے سلوک کی، کہ مجھے تو اب یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کے مال کا وارث کر دیا جائے. جی اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ابو شریح نبی صاحب سے روایت کرتے ہیں واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ آپ نے قسم کھا کے کہا وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ کھلے من یا رسول اللہ، کون ہے جس کے بارے میں آپ تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں؟ کہا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے. بہت سی حدیثیں. اب پڑوسی ہم سب جانتے ہیں جی کہ صاحب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک پڑوسی ہے صرف پڑوسی، وہ کافر ہے جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے. ایک مسلمان ہے جو پڑوسی بھی ہے اور اسلامی رشتہ بھی ہے، 2 رشتہ ہوا. ایک پڑوسی ہے وہ مسلمان بھی ہے ہمارا رشتہ دار بھی ہے، تو وہ 3 رشتہ. اور امام نووی نے ایک بات اور کہی کہ جو گھر میں رہتا ہے آپ کے ساتھ رہتا ہے اس کا 4 درجہ ہے، جو رشتہ دار بھی ہے، گھر میں ہے، پڑوس ہے، اور پھر یہ ہے کہ صاحب وہ مسلمان بھی ہے. فلا الہ الا اللہ الجار یقع علی 4 الساکن معک فی البیت، اس کو بھی پڑوسی کہتے ہیں. اور اس کو بھی کہتے ہیں نہیں نووی کا معنی یہ ہے کہ 4 طرح کے پڑوسی کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ گھر میں رہتا ہے، اس پر بھی جس کا گھر آپ کے گھر سے قریب ہے. اور کہتے ہیں کہ 40 گھر تک اس کا اطلاق ہوتا ہے چاروں طرف سے. لا حول ولا قوة. اور جو شہر میں رہتا ہے علی العموم اس کا دائرہ اگر بڑھا دیجیے تو ایک شہر میں رہنے والے سب بھی پڑوسی ہے. لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، سورہ احزاب میں، کہ پھر یہ منافقین آپ کے ساتھ مدینے میں جوار اختیار نہ کریں، سکونت اختیار نہ کریں، آپ کے پڑوس میں نہ رہیں، شہر چھوڑ کے بھاگ جائیں.